السلام علیکم، ویلکم بیک۔ جی تو میں نے منگایا تھا یہ دراز سے کور، اور مشین کا کور تھا، یہ کافی کھلا آ گیا تھا لیکن یہ بالکل صحیح تھا، اچھا تھا۔ کیونکہ ویسے بھی میری مشین جو ہے یہ اسٹیئرس کے نیچے ہی ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایسا بالکل صحیح لگ رہا تھا، میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے تو صحیح تھا، مجھے پسند آیا، ایک اچھا رہا، ریکمینڈیڈ۔ تو اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو اس کا لنک دے دوں گی۔ اور یہ مجھے جو ملا تھا نا کور، یہ مجھے ملا تھا 750 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی یہ منگائے تھی میں نے 2 شیٹس، اور یہ شیٹ جو تھیں یہ میری سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل جو آپ نے دیکھی تھی کتنی خراب ہو رہی تھی، میں نے آپ کو دکھائی تھی نا، تو بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ تو ویسے میں نے تو یہ براؤن منگوائی تھی، مجھے یہ بلیک گئی تھی، اور زبردست تھی، مجھے اچھی لگی۔ اس کو پھر میں نے لگایا ٹیبلز پہ، اور یہ 2 شیٹس تھیں، اور مجھے تھا پتہ نہیں کیسے لگیں گی، کیا اتنی پتلی سی ہے، پہلے تو میرا دیکھ کے منہ ہی بن گیا، آپ لوگ میرے فیس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اس کو ٹیبل پہ لگایا تو یہ واقعی میں بہت اچھا لگ رہا تھا سارا، اور مجھے اچھی لگی۔ خیر جب تک بھی چلتا ہے تو تب تک تو چلے چلاتا ہے نا بندہ۔ اتنی مہنگی بھی نہیں تھی یہ 2 شیٹس، مجھے جو ہے وہ ایک شیٹ جو تھی وہ 180 کی تھی، اور 2 شیٹ جو مجھے ملی تھی 360 کی ملی تھی، اور اس کے علاوہ جو ساتھ میں اس کی ڈلیوری تھی 150۔ اور تو یہ مجھے یعنی کہہ لیں کہ آپ 450 میں پڑ گئی تھی 2 شیٹس جو تھیں۔ اور پھر میں اس کے علاوہ لگا کے دیکھ رہی تھی، پھر میں نے اس کو کچن کی وہ جو نہیں ہے وال سامنے، وہاں پہ میں نے اس کا ایک ٹوٹا لگا کے دیکھا تو مجھے تو یہ ٹھیک لگا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اب کچن کے لیے اس کو آرڈر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہے میں اس کو آرڈر کروں گی کچن کے لیے۔ باقی مجھ سے تو صحیح لگ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے پنگا تو اب لے لیا تھا، میں نے کہا لگانی تو ہے ہی۔ تو کافی خراب ہوئی ہوئی تھی یہ، گیلے کپڑے سے بھی صحیح صاف نہیں ہوتی تھی، بڑی گندی عجیب سی لگتی ہوتی تھی، تو اچھا نہیں لگتا تھا پھر جب کوئی آتا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا چلیں یار یہی منگا لیتے ہیں۔ منگائی تو میں نے ویسے براؤن تھی جیسے میرا فرنیچر ہے، مجھے یہ گئی تھی، میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، پھر بھی یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی سالوں سال یا بہت زیادہ چلنے والی ہے۔ میرے خیال سے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی 8 مہینے 9 مہینے چل جائے گی، لیکن چل جائے گی، چلو دیکھتے ہیں کب تک چلتے ہیں، کیونکہ میں نے تو فرسٹ ٹائم منگوائی تھی۔ باقی اگر آپ لوگوں نے یہ یوز کی ہوئی ہے تو بتائیں ضرور کہ کیسی ہے، اور آپ لوگوں کے جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے۔ خیر آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جی اپنے ولاگ کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، جو مجھ سے بہت لیڈیز کامنٹ میں پوچھیں، انفیکٹ یہاں تک کہ مجھ سے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ جی نہیں، میں پریگننٹ نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ والا جو میرا سوٹ ہے نا، اور ویسے بھی جو میں نے اب نئے کپڑے سلوائے ہیں ونٹر کے، تو اس نے نا بہت زیادہ کھلے سی دیے ہیں، اور کھلے سینے کی وجہ سے نا کچھ یہ ہے کہ بڑے کوئی عجیب سے لگ رہے ہیں۔ اور لیلن کے کپڑوں میں نا اب ظاہر ہے ماشاءاللہ سے آئی ہیو 3 kids، تو تھوڑا سا تو بندے کا نظر آتا ہی ہے نا یار، ہلکا پھلکا پیٹ تو ہوتا ہی ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ میں سلم اسمارٹ 16 سال کی لڑکی دوبارہ بن جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت تو پھر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو نہیں جی میں پریگننٹ وغیرہ نہیں۔ خیر اچھا، کل ہو گیا تھا ہمارا، کل نہیں بلکہ 3-4 دن پہلے، ایک بہت بڑا نقصان۔ آپ بھی احتیاط کریں، میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ بائک چوری ہو گئی، اور اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ سیونگ آپ لوگ کیا کریں، سیونگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں اب میرے پاس سیونگ تھی، میں نے 30,000 یا جو ہے وہ سیو کر رکھے تھے۔ میں نے دراصل اپنا موبائل چینج کرنا تھا، کیونکہ میرا موبائل تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں چینج کر لیتی ہوں موبائل، اور تھوڑا سا اس میں نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، بار بار اس کو ٹھیک کروانا تھا، پھر میں نے سوچا چلیں اس کو چینج کر لیتی ہوں، لیکن پھر جی ایک دم سے یہ بائک والا سین ہو گیا۔ تو شکر ہے کچھ میرے پاس سیونگ تھی، کچھ میرے ہسبینڈ کے پاس سیونگ تھی، تو کیونکہ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، بچے ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب مشکل وقت میں کام آ جاتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پاس سیونگ شکر ہے تھی، تو میرے ہسبینڈ کے جو کام آ گئی ایٹ اے ٹائم، تو میں بڑا افسوس ہوا یار۔ آپ لوگ پلیز بس یہ کہ اپنی چیزوں کا احتیاط کیا کریں، اور یہ بائک وغیرہ ان کا دھیان رکھا کریں۔ اب جو ہے تو میں تو میرے ہسبینڈ سے زیادہ میں اس بائک پہ کڑی نظر رکھتی ہوں، میں کہتی ہوں پلیز اب نہیں، دھیان رکھا کریں۔ بہت لاپرواہی، جو مرد ہوتے ہیں نا لاپرواہ بہت ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہی میرے ہسبینڈ کا حال ہے، بہت لاپرواہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ بس کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا پیرنٹنگ کہہ دیں، یا پھر جو تربیت کرنا، ایک ماں کو سکھانا، دیکھیں سکھائی نہیں جاتی، بچوں کی تربیت یہ سکھائی نہیں جاتی،
اتنی مطلب میں دیکھ رہی ہوں ایسی ایسی ریلز بنا رہی ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ایسے موٹیویشن بیٹھے ہیں، بچوں کو یہ کریں، بچوں کو وہ کریں. دیکھیے ہم لوگ نا جتنا مرضی دیکھ لیں، بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی، مطلب ایک ماں کو آپ نہیں سکھا سکتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ہسبینڈ سے بلکہ یہ بات ڈسکس کر رہی تھی. یہ جو ریلز ہم دیکھتے ہیں یا یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے کو رونے نہ دیں، بچے کو خود سے کھانے کی عادت ڈالیں، بچے کو یہ نہ کرنے دیں، بچے کو کھیلنے دیں، بچے کو ایسا، نو ڈاؤٹ سارا کچھ کرنے دیں، میں مانتی ہوں ٹھیک ہے ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، بس ان کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بچوں کو بالکل نہ رونے دیں، بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، بچوں کو یہ مت کریں وہ مت کریں. نو ڈاؤٹ آپ کی باتیں ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں ہے مجھے فیل ہوتا ہے، آپ لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ضرور بتائیے گا، کہ یہ جو جتنی بھی موٹیویشن اسپیچ ہوتی ہیں نا، لائک اسپیشلی مدرس کے لیے، تو میرے خیال سے یہ سب نا ہائی کلاس کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو لگژری کلاس ہوتے ہیں، ہائی کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بچے کو سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے کچن کے کام نہیں کرنے ہوتے. اب میں نے اکثر دیکھا ہے مائیں کاموں میں لگی ہوئی ہیں، بچے رو رہے ہیں، چھوڑ دیں سارے کام اور بچے کو سنبھال لیں. بھی دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے رونا، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، اپنی مدر کو بہت پریشان کرتے ہیں. میرا ماشاءاللہ بڑا بیٹا تھا، جو پہلا بیٹا ہے میرا، ماشاءاللہ سے اللہ صحت نصیب دے اس کی، وہ بالکل بھی تنگ نہیں کیا اس نے مجھے. میں سارے کام کر لیتی تھی اور وہ آرام سے کھیلتا رہتا تھا، کبھی پوئمس دیکھ رہا ہے، کبھی کھیل رہا ہے، مطلب اس نے نہیں تھا. لیکن جو میرا دوسرا بیٹا ہے اذان، اس نے مجھے بہت تنگ کیا. وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ماما بس میرے پاس بیٹھی رہو، کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے میرے پاس سے. ذرا سا میں ہلتی تھی اتنا روتا تھا، اتنا روتا تھا. اب آپ سوچیں میرے پاس کوئی میڈ نہیں تھی، نہ میں رکھ سکتی تھی، تو اب میں نے دیکھنا ہے نا، میرے پاس ایک اور بچہ بھی ہے، میں نے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو پھر ایٹ دا اینڈ ماں نے کیا کرنا ہے؟ ماں نے کہنا ہے کہ بیٹا دیکھو تمہوں نے کھانا بھی کھلا دیا میں، تم نے نیند بھی پوری کر لی ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیوں رو رہے ہو. ٹھیک ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک بچہ ہے اس کی عادت ہے رونا. ٹھیک ہے، تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر تم کر لو، میں ذرا اب اس کو دیکھ لوں. تو ہمارے بس کو میڈ نہیں ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہے، خود ہی کرنا ہے. تو تھوڑا بہت آئی تھنک اگر بچہ رو لیتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے خیال سے. تو ایک مدر کو پتہ ہوتا ہے. اب مجھے انتہائی وہ لوگ عورتیں لیڈیز بری لگتی ہیں جو کسی کے جب گھر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں اس کا بچہ اگر کوئی کر رہا ہے یا کچھ، تو بڑا پھر تبصرہ یا اس کو بڑے مشورے دینا اسٹارٹ، ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. بچے دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ماں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کے بچے کو کیا چاہیے. اب اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے. بھئی دیکھو ماں ہے، ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کو بھوک لگی ہے نہیں لگی. ماں کو پتہ ہے ماں نے کھلا دیا ہے، ماں نے اس کو کھلا دیا ہے کھانا، ماں کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے سونا ہے. اگر ماں اپنے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. وہ ماں ہے، وہ بہتر جانتی ہے. اب اکثر بچے ہوتے ہیں جن پہ تھوڑی بہت سختی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن پہ سختی کرنا ضروری ہوتی ہے ہلکی پھلکی، نہیں تو وہ پھر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے، پھر وہی بات ہے، پھر کہا جاتا ہے بچے کو تمیز نہیں سکھائی، بچہ تو بہت بدتمیز ہے. اور جو ایک ماں نے سارا کچھ اکیلے دیکھنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، تو اگر وہ تھوڑا بہت اگر اپنے بچے پہ سختی کر دیتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ جو بڑی بیٹھی ہوتی ہے نا اینکرز جو کہہ رہی ہوتی بچے کو مارے نہیں، بچے کو رونے مت دیں، میں کہتی ہوں کہ یہ سارے نا ہائی کلاس لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. میرے خیال سے ہم جیسے مڈل کلاس مدرس کے لیے یہ نہیں ہوتی. اگر ہم، اور پھر اس کے علاوہ بچے کو یہ دیں، بچے کو وہ پروٹین دیں، بچے کو ایسے دیں، 6 ماہ تک بچے کو پانی نہ دیں، 6 ماہ تک بچے کو روٹی نہ دیں. بھئی دیکھیں پلتے ہیں بچے نو ڈاؤٹ. یہ ساری باتیں ان لوگوں پہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں جن کے پاس میڈ ہے، جن کے پاس بچے سنبھالنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک آیا رکھی ہوئی ہے، آپ نے آیا کیوں رکھی ہے؟ آپ نے آیا اسی لیے رکھی ہے نا تاکہ وہ آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر سکے، آپ کا بچہ روئے نا. دین پھر آپ پہ تو یہ چیز لاگو ہوتی ہے. بھئی ہم تو آیا بھی نہیں رکھتے، ہم نے تو میڈ بھی نہیں رکھی ہوئی، تو ہم نے سارا کچھ خود کرنا ہوتا ہے.
ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے 2 2 3 3 بچے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس خود ہی دیکھنا ہوتا ہے سارا کچھ۔ اب میری جو سسٹر ہے ان کا جو پہلا بیٹا ہے اتنا تنگ کرتا ہے، وہ ساری ساری رات نہیں سوتا تھا، وہ جب تو ماشاء اللہ سے وہ 4 ایئر کا ہے، وہ ساری ساری رات نہیں سوتا تھا، وہ ساری رات اس کو لے کے پھرتی رہتی۔ 1 سال تک وہ بچہ دن میں سوتا تھا اور رات کو جاگتا تھا، اور صبح ہی 5 بجے وہ سو جاتا تھا، اور اس کو جھولی دیتے رہو تو وہ سوتے رہتا تھا۔ اب کیا قصور ہے بیچاری ماں کا؟ تو کوئی قصور نہیں ہے، بچہ ہی وہ جب سے پیدا ہوا اس کی تب سے یہ روٹین ہے، پہلے دن سے وہ بچہ ایسا ہو گیا تھا، اور اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس کی رات کے سونے کی روٹین، لیکن وہ بچے کی نہیں بنی۔ کیا کرتی؟ غصہ بھی آتا ہے، ایک ماں ہے ساری رات نہیں وہ سوتی، دن میں بھی اس نے بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، رات میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ماں کو بھی آ جاتا ہے۔ اور ماں یہ جو ہوتا ہے نا ماں کی تربیت، یہ وہ نہیں، یہ سکھائی نہیں جاتی۔ ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اپنی اولاد کو، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے اور بتا دوں کہ پیرنٹس کو بھی خود پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تھوڑا بہت۔ ٹھیک ہے ہلکی پھلکی میاں بیوی، ہماری جو سوسائٹی ہے مڈل کلاس لوگ، ہمارے کون سا یہاں پہ کوئی گھروں میں کوئی 10 20 کمرے دیے ہوتے ہیں سسرال والوں نے کہ ہاں جی پرائیویسی ہے، بچوں کو الگ کمرہ، ابھی جہاں بچوں نے سونا ہے وہیں ماں باپ ہوتے ہیں، وہیں ان کی بحث بھی ہو رہی ہوتی ہے، انہوں نے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو مطلب ہلکی پھلکی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ بحث آپ کی ہو جاتی ہے، بٹ لیکن ایکسٹریملی لیول پہ جا کے جو آپ کی بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، لڑائی، اس میں احتیاط کیا کریں کہ آپ کے بچے آپ کے ارد گرد نہ ہوں۔ تو خاموشی چلیں، اگر فادر نہیں کر سکتے یا مرد نہیں، میاں نہیں آپ کے کر سکتے، تو آپ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیا کریں، آپ جو ہے وہ چپ ہو جایا کریں۔ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کا، اس پہ بچوں کا جو ہے نا بچے بہت جلدی اثر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ بات، میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم لوگ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں نا دوسرے بچوں سے کہ اچھا اس کا بچہ ایسا پڑھ رہا ہے تم کیوں نہیں ایسا پڑھ رہے، یہ بالکل حرکتیں مت کیا کریں۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا یقین مانیں بڑی بچے کے لیے نا مائنڈ کو بڑا ہٹ کرتی ہے یہ چیز جو ہے بچے کی۔ بچہ دیکھیں جو بچہ ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دے، جو وہ چاہ رہا ہے نا اس کو وہ کرنے دے، جو جیسے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے۔ بچے کو زبردستی ڈاکٹر انجینئر بنانے کے خواب جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ ان کے اوپر مت تھوپا کریں کبھی بھی۔ بڑی ایک جو ہوتی ہے نا یہ چیز، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بچے کہ صرف اگر آپ نے خواب دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ دعا کرنی ہے تو یہ دعا کریں کہ اللہ اسے نیک بنائے، اللہ اسے رحم دل بنائے۔ اب آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، پنجاب کالج کا واقعہ وٹ ایور اس کو کہا تو فیک جا رہا ہے، تو جو بھی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ واقعات جو آئے دن ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لڑکوں کو نیک بنائے، انہیں اچھا مرد بنائے، یہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی عزت رکھے، ڈاکٹرز انجینئرز تو بعد میں بنیں گی، پہلے ان کی عزتیں رکھے، صحت اللہ تعالیٰ یہ صحیح سلامت گھر واپس آئیں۔ یہ جو آپ کے بیٹے ہیں اللہ انہیں بڑا کر کے نا نیک بنائے، عزت دینے والا بنائے، عزت کرنے والا بنائے، کہ یہ عزت کریں بڑوں کی، اپنی جو ہے عورت کی عزت کرے، لڑکی کی عزت کرے۔ تو بس یہ دعا بہت ہے انف۔ اگر میں کہتی ہوں جو دور آگے آ رہا ہے اس میں ایک اچھا انسان ہی بن جائے ایک بچہ جو ہے اولاد، تو جو بڑھاپے میں ماں باپ کو تھوڑا سا رکھ لے، اور تھوڑا یہ ہے کہ اپنی بہن کی عزت رکھ لے، باہر بچیوں کی عزت رکھ لے، عزت کر لے، تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر وہ پھر اس سے بھی اونچا ہے وہ بندہ جو ایک ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس چیز میں کامیابی دے۔ باقی انشاءاللہ جب ایک اچھا انسان ہو جائے گا تو زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ دعا آپ لوگ لازمی اپنے بچوں کے لیے کیا کریں۔ باقی جو ہیں باقی سارا کچھ بعد میں تو یہی کہتی ہوں، میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تینوں بیٹوں کو نیک بنائے، رحم دل بنائے، رحم کرنے والا نیک بنائے، ان کے دلوں میں رحم ڈالے، نرم دل بنائے اللہ انہیں۔ تو آج کل میں کہتی ہوں بہت زیادہ جو ہے ہماری سوسائٹی بہت خراب ہو چکی ہے، تو نہیں پتہ انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے نا، عورت ہے، مرد ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو پیرنٹس کو باقی بچوں سے کمپیئر کرنے سے زیادہ یہ چیز دیکھنی چاہیے
کہ یار ہم اپنے بچوں کو کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں کیا وہ ہوگا بھی نہیں. تو وہ تو بہت دور کی بات ہے نا. اپنے لیے بھی اللہ یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بس اتنی زندگی دے کہ یہ بچے جو ہیں ذرا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, شادیاں ہو جائیں, ان کے گھر بس جائے. کیونکہ اگر آپ ہی اس دنیا سے چلے گئے, ان کے بڑے ہونے سے پہلے کیا حال ہوتا ہے پھر اولاد کا, دیکھا. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس سب بچوں کو صحت سی دے, سب کی عزتیں رکھے بچیوں کی. تو سکھایا کوئی کسی کو نہیں جاتا. یہ جو آ جاتی ہے نا ماؤں کو سکھانے, تو میں یہی کہوں گی کہ نہیں, اپنے آپ کو اپنا دیکھیں. ماں کی گود میں آتے ہی نا بچہ, ماں کو پتہ چل جاتا ہے میں نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, کیا ہے. ماں کو سب پتہ چل جاتا ہے. قدرتی طور پہ ہر چیز ماں کے سامنے کھل جاتی ہے جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے. تو ماں کو نہیں سکھایا جاتا. سکھانے جب اگر میں کہتی ہوں اگر کچھ سکھانا ہے تو خود کو سکھائیں کہ ہاں ہم نے اس ماں کے مینٹلی حالت کوئی نہیں سمجھ سکتا جیسا ہم مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں, اور ہم نہیں رکھتے. تو جی یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ, اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باقی یہ ہے کہ اپنی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور یہ دیکھیں جی میری ڈریسنگ کا کیا حال تھا, وہ لگانے سے پہلے شیٹ یہ ایسے خراب ہوئی ہوئی تھی, اور یہ گیلے کپڑے سے بھی نہیں صاف ہوتی تھی, اور بس اس کا یہ خراب ہو گیا تھا. یہ اس کا کلر وغیرہ 5 سال ہو گئے ہیں, تو اس لیے پھر میں نے اس کے اوپر شیٹ لگائی. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیٹ کتنا بڑا لگ رہا ہے. کچھ میرا کھڑے ہونے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے, میں ذرا یہ پیٹ نکال کے کھڑی ہوتی ہوں, اور اوپر سے یہ سوٹ اتنا بے ڈھنگا پہ سلایا سی ہے نا اس نے. تو میں کچھ کھڑی بھی آج کل اس طرح عجیب طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے نا, مجھے خود نہیں سمجھ آتی. تو جی بس باقی یہ ہے کہ میں آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ضرور کامنٹس کیجیے گا, لازمی بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اور باقی یہ ہے کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. موسم چینج ہو رہا ہے, اپنا خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں. اور آج کل میری بھی بس طبیعت ایسی ہے, اپنی چیزوں کا دھیان رکھا کریں. جیسے ہماری بائک چوری ہو گئی, اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی چیزوں اپنا خیال رکھیں اپنی چیزوں کا. جی چلیں جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا. اللہ حافظ, ٹھیک ہے, بائے بائے.